ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بہت سارے ممالک میں جو لاک ڈاؤن ہے، چنانچہ اب جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور لاک ڈاؤن ہی کی حالت میں گزرنے والے ہیں، لہذا بہت سارے مسلمان بھائیوں میں یہ کشمکش پائی جا رہی ہے کہ آخر اب رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کے تعلق سے کیا کیا جائے، تراویح کی نماز کو کیسے ادا کیا جائے۔ تو اسی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اولاً تو تراویح کی نماز کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تراویح کی نماز میں دو باتیں خاص طور سے دھیان میں رکھنی ہے۔ ایک، جو تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو ختم کیا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو تراویح کی نماز میں ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور پوری 20 رکعتیں روزانہ تراویح کی نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ عین ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں یا گاؤں میں اگر کسی ایک جگہ پر بھی تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو ختم کیا گیا تو ایسی صورت میں سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، تمام لوگوں کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی۔ جبکہ تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ عین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بالغ مسلمان پر یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ قریب واجب ہے کہ وہ روزانہ 20 رکعتیں تراویح کی نماز پڑھیں۔ یہ ہر بالغ مسلمان کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز نہیں ہے، عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 596 میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح مرد کے لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، ویسے ہی عورت کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تو تمام لوگوں پر جو بالغ مسلمان ہیں ان کے لیے روزانہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، قریب با واجب ہے، اور اگر کوئی اس کے چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو شریعت کے اعتبار سے وہ گنہگار ہوگا، اس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا جب آپ نے یہ دو باتیں اچھی طریقے سے سمجھ لی کہ تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور روزانہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ عین ہے۔ اب جب لاک ڈاؤن کے ماحول میں شریعت کے اعتبار سے رہنمائی یہ کی جاتی ہے کہ جن حضرات کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، جتنے افراد کو اجازت ہے، وہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں، اور کوشش یہ کی جائے کہ جہاں تک ہو سکے مسجدوں میں قرآن مجید ہی کا ختم کیا جائے اور قرآن مجید کا ختم کر کے تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ یہ جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب جن لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنی ہے تو جیسے 5 وقتہ نماز گھروں میں ادا کرتے ہیں ویسے ہی تراویح کی نماز بھی گھروں میں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو اب تراویح کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ گھروں ہی میں تراویح کی نماز آپ ادا کریں۔ اب کس طور پر تراویح کی نماز گھروں میں پڑھنی ہے؟ تو اگر گھر میں ایسا شخص ہے، ایسا مرد ہے جو امام بن سکتا ہے، اب وہ کیسا ہونا چاہیے، کون امام ہو سکتا ہے؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ بالغ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا پڑھنا جانتا ہو، مخارج کے ساتھ صحیح طریقے پر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو، اور گناہ کبیرہ کھلم کھلا اعلانیہ لوگوں کے سامنے نہ کرتا ہو، ساتھ میں داڑھی بھی موجود ہو اور تراویح اور نماز کے ضروری مسائل جانتا ہو۔ ایسا مرد اگر گھر میں موجود ہے
تو اس کو امام بنایا جائے اور اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب وہ گھروں میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اس میں گھر کے مرد بھی امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو گھروں کی عورتیں گئے وہ بھی امام کے پیچھے جماعت میں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تراویح کی نماز کو بھی آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور گھر میں ایسا فرد ہونا چاہیے جو امامت کے لائق ہو، داڑھی بھی موجود ہو، ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی مخارج کے ساتھ کرتا ہو۔ ابھی آپ کے پاس وقت گئے، ابھی آپ کے پاس موقع گئے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کو مخارج کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا وقت دیں تو مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو گھروں میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا ہو، تاکہ جماعت کا جو ثواب ہے 25 درجہ 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ ثواب آپ کو حاصل ہو۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر گھروں میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس میں قرآن مجید پورا ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ آپ کو جتنی صورتیں یاد گئے اتنی صورتیں آپ تراویح کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک 10 صورتیں یاد گئے تو انہی 10 صورتوں کو آپ 20 رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر وہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں گئے تو 2-4 صورتیں جو بھی یاد ہوں وہی 2-4 صورتیں آپ بار بار تراویح کی نماز میں پڑھتے رہیں، لیکن اس کا خیال کریں کہ مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ تو گھروں میں اس طریقے سے آپ کو تراویح کی نماز ضرور ادا کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے کہ امام صاحب مسجد ہی میں تراویح کی نماز پڑھائے، لاؤڈ سپیکر پر یا کسی طریقے سے لائیو کر کے وہ امام صاحب کی آواز تمام گھروں تک پہنچائی جائے، اور جو گھر میں نماز پڑھنے والے ہیں وہ امام ہی کے پیچھے جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو میں عرض کر دوں کہ شریعت کے اعتبار سے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے امام صاحب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے، تراویح کی نماز پڑھائے اور گھروں میں امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں، اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان 2 صف کے برابر جگہ خالی نہ ہونا یہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد اور گھروں کے درمیان جگہ چھوٹی ہوئی رہتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، لہذا اس طریقے سے جماعت نہیں ہو سکتی ہے کہ امام صاحب مسجد میں تراویح کی نماز پڑھائیں اور انہی کے پیچھے گھروں میں لوگ تراویح کی نماز ادا کرے۔ تو یہ تراویح کی نماز کے تعلق سے جو کچھ ضروری باتیں بیان کرنی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ روزے بھی رکھیں، عبادتیں بھی کریں، تراویح کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور تمام لوگوں کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔